اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں دین اسلام کی مکمل تفصیل بیان ہوئی۔ دین اسلام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اعلیٰ انقلاب بنایا، اور قرآن مجید کے بارے میں جو تفصیلات بیان ہوئی، قرآن مجید پر ایمان، اپنا اکاؤنٹ کھولنا، اس رکوع میں اہل ایمان کو دنیا اور آخرت اس کا تقابل کرتے ہوئے جو بریف کیا گیا کہ اگر اپنا اکاؤنٹ نہ کھولا، خود عمل نہ کیا، تو مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو اس کے بعد شدید العقاب کا ذکر کیا اور غزوہ بدر کا حوالہ دیا، اور پھر دنیا کی رونقیں بتائیں اور اہل ایمان کو ایک دعا سکھائی، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب۔ دعا کے بعد اہل ایمان کا عمل، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اس آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور اسلام اور ایمان، اسلام ہے کوئی شخص دارہ اسلام میں داخل ہو جائے، کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان اس پر عمل کرے۔ تو اس آیت کے آغاز میں یہ بات کہی کہ دین جو ہے سسٹم آف لائف، نظام زندگی، مسلمان کے دارہ اسلام میں آنے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام ہے ہی نظام زندگی کا نام، دین پر عمل کرنے کا نام، خواہ معاشرتی نظام ہو، خواہ معاشی نظام ہو یا سیاسی نظام ہو۔ جب تک یہ آرگینک ہول، پورے کا پورا دین یہ نافذ نہیں ہوتا تو اسلام صرف نام کا ہے۔ ویسے تو اسلام کے معنی فرما برداری کے ہیں، اطاعت گزاری کے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید نے اتنی واضح بات کہی تو اس کے بعد عمل کیوں نہیں ہوا؟ اس آیت میں اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ بتائی، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، جن کو کتاب کا وارث بنایا، جن کو نگران بنایا، جن کو نگہبان بنایا، انہوں نے خود ہی اس میں اختلاف کیا۔ الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس علم، قرآن آ گیا، بغیا بینہم، آپس میں ضدم زدہ، جو کتاب کے وارث بنے انہوں نے ایک دوسرے سے فوقیت لینے کے اعتبار سے ضد شروع کر دی۔ وَمَن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، پس بے شک اللہ جلد بدلہ لینے والا ہے۔ اس آیت میں جو اختلاف کی بات کی ہے قرآن مجید نے، سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ پڑھ کے آئے، لیکن اختلاف باعث رحمت ہے، اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف ہوگا تو صحیح راہ ملے گی۔ مثال کے طور پر دو آدمی ایک سفر پہ جا رہے ہیں، ایک جگہ پر راستہ بھول گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آدمی راستہ بھول جاتا ہے تو ایک قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک وہ کسی سے پوچھ نہ لے۔ دونوں نے کسی صاحب سے پوچھا تو بتانے والے نے بتایا کہ آپ دائیں ہاتھ چلے جائیں، دونوں دائیں ہاتھ چلے گئے تو منزل آسان ہو گئی۔ اختلاف ہوا
اور کسی جاننے والے سے پوچھا، منزل مل گئی، اور پوچھنے کے بعد ایک نے کہا کہ میں نے داہنے ہاتھ جانا ہے، دوسرے نے کہا کہ میں نے بائیں ہاتھ جانا ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ باعث زحمت۔ آج دنیا بھٹک رہی ہے، ہمارے پاس راستہ کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، تو پوچھا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے قرآن مجید سے، پھر سنت سے، اور پھر اجتہاد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا اظہار کیا۔ تو آج ہمارے پاس ان اختلافات کو دور کرنے کے حوالے سے قرآن مجید موجود ہے، ہم اپنا معاملہ اس سے لیں۔ قرآن مجید محفوظ کتاب ہے، اسی کے ہم وارث ہیں۔ جو مسلمان جس نے کلمہ پڑھا لیکن خود ہی اختلاف کر بیٹھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 213، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک ہی امت تھے۔ جب دنیا میں آ کر انہوں نے اختلاف شروع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی تاکہ یہ اس کتاب سے فیصلہ کریں، اور نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ کتاب کے وارثوں نے اس میں اختلاف کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ باہم ضد کی وجہ سے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی وجہ سے، باہم ضد جو ہے وہ انسان کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی۔ لیکن اس آیت میں فہد اللہ الذین آمنوا، پاس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے۔ ایمان کیا ہے؟ سنو اور مانو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست، وہ نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط، جو ایمان لائے گا، عمل کرے گا، اللہ اسے ہدایت دے گا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس دنیا میں ضد کی وجہ سے جو اختلافات ہیں، جو ہماری مسلک پرستیاں ہیں، جو فرقہ واریت ہے، اس کا علاج اس دنیا میں نہیں ہے۔ ان اختلافات کا حل اور اس کا علاج کل قیامت والے دن ہونا ہے۔ اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، پھر اختلاف کس بات کا؟ اور یہ اختلاف کہاں سے آئے؟ اور اختلاف بھی یہود نے پیدا کی ہے، جو آہستہ آہستہ ہمارے اندر مسلک پرستی کی بحثیں چھڑنا شروع ہو گئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 113، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ کہا یہود نے عیسائیوں کو کہ تمہاری کوئی بنیاد نہیں، کہا عیسائیوں نے یہودیوں کو تمہاری کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ اور اسی طرح ان کا دیکھا دیکھی جو لا یعلمون تھے انہوں نے بھی یہی کہنا شروع کیا، کیوں وہ سنتے تھے، اپنے علماء کرام سے سنا اور اسی پر ہی جامد ہو گئے اور دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ یہ عادتیں وہاں سے چلی آئی ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو جس چیز کا فیصلہ کل قیامت والے دن ہونا ہے، امت مسلمہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آج اس دنیا میں بحث و تکرار کرے اور ایک مسلک کو دوسرے مسلک پر فوقیت دے، جس کا فیصلہ ہی نہیں ادھر ہونا اور ادھر اپنا وقت ضائع کرتے رہنا۔ ویسے بھی ہمارے جو مسالک ہیں، کوئی شخص اگر مسلک پر اڑا ہوا ہے تو اسے قرآن مجید کی طرف آنا چاہیے۔ قرآن مجید اس کو صحیح، قرآن مجید نہ دیوبندی بناتا ہے، نہ بریلوی بناتا ہے، نہ اہل حدیث بناتا ہے۔ قرآن مجید تو مسلمان بناتا ہے۔ پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد میں ہم کسی مسلک میں ہیں، اور قرآن مجید نہ بریلوی رہنے دیتا ہے، نہ دیوبندی رہنے دیتا ہے، نہ اہل حدیث رہنے دیتا ہے، مسلمان بناتا ہے۔ اور جو شخص پہلے اپنا مسلک بولے اسے فکر کرنی چاہیے، اسے پہلے مسلمان کہلوانا چاہیے۔
پھر اس کی بات اتھینٹک ہوگی۔ قرآن مجید نے اس آیت میں دین اسلام کو واضح طور پر پیش کیا کہ جو شخص اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ان فرقہ واریت اور مسلک پرستیوں میں بڑھتا چلا جائے گا، قرآن مجید نے اس کو انکار کے درجے میں لیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو پس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔